السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اما بعد، اور اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ایک چھوٹی سی جماعت اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ مذہبی انتصار سے اپنی ایڑی سیدھی کر سکتے ہیں اور ملک پر اپنی حکومت لمبے وقت کے لیے قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ جماعت عوام میں مذہبی انتشار قائم کر کے ہندوستان کی بڑی جماعت جو سناتن دھرم کا پالن کرتے ہیں اور جسے ہندو کے لقب سے پکارتے ہیں، اس جماعت کو ڈرا کر اور یہ کہہ کر کہ پچھلی گزری ہوئی اسلامی حکومت نے ہندو دھرم کے ماننے والوں پر ظلم کیا اور ہندو مذہب کے مندروں کو کافی نقصان پہنچایا اور بعض مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح عوام کو اس بات پر یقین دلاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ماضی میں ہندوؤں پر بہت ظلم کیا اور آگے بھی وہ ہندوؤں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ جماعت امید کرتی ہے کہ اس طریقے سے وہ سماج کے ایک بڑی جماعت کو اپنے طرف لمبے وقت کے لیے مائل کر پائیں گی۔ یہ ہندو دھرم کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے اصل مذہبی پنڈت اور پڈاریوں کو چھوڑ کر وہ ان راجنیتکی کو ہی اپنے مذہب کا اصل رہنما سمجھ لیا ہے، جبکہ انہی راجنیتکی سرداروں نے ہندو مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ہندوؤں کو کمزور اور لاچار بنا دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے کو سत्ता میں باقی رکھنے کے لیے ہندوؤں کو ورگلاتے ہیں کہ مسلمان ان کا دشمن ہے اور وہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور پرجور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ایک عام ہندو کو مذہبی طور پر کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مذہبی معلومات نہ حاصل کر سکے اور ہمیشہ ان نفرت پھیلانے والوں کے بھروسے رہے اور انہی کو اپنا ہمدرد سمجھے۔ ہندوؤں کے اصل مذہبی پنڈت رشی اور مہارشیوں نے دنیائی زندگی کو تیاگ دیا اور پرمیشور کی تلاش میں جنگل اور پہاڑوں میں اپنا بسیرا کر لیا، اور وہ ایکانت میں اپنا دھیان پرمیشور کی طرف لگاتے ہیں۔ ان کو اپنی اپاسنا اور پوجا کے لیے کسی مورتی یا آکار دیا ہوا پتھر کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تپسیا اور محنت سے اپنی آستھا کی صلاحیتوں کو بلند کیا، اور انہیں ایسا درجہ حاصل ہوا کہ انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ پرمیشور ہر جگہ موجود ہے۔ بس اپنے دھیان کو یکسوئی سے پرمیشور کی طرف لگانے کے لیے وہ ایکانت کو پسند کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں بہت سے رشی اور مہارشیوں کا یہ بھی معمول رہا کہ وہ پرمیشور کی کھوج میں اتنے مگن ہو جاتے کہ وہ اسی حال میں اپنی سمادھی بنانے کا اعلان کر دیتے تاکہ ان کی پرماتما سے ملاقات بھکتی اتوا پوجا ہی کی حالت میں ہو۔ رشی اور مہارشیوں نے اپنے طور سے لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی کہ پرمیشور شیوا کا کوئی آکار نہیں ہے اور نہ ہی اس تک پہنچنے کی کوئی مریادہ ہے۔ وہ ہر جگہ اپنی شکتی اور قابلیت سے حاضر ہے۔ صرف مورتیوں تک اس کی پوجا کو نہ محدود کر دو اور اس سے اٹھ کر اپنے پرمیشور کی پرارتھنا اور پوجا کو ایکانت میں اور سرشٹی کے ہر حصے میں اس کی اپستھتی کو محسوس کرو اور اس کو یاد کرو۔ لیکن نہ ہی ان کے پاس وہ وسائل تھے اور نہ ہی ان کی پہنچ زیادہ تر لوگوں تک تھی جو آج کے دور میں راجنیتی پارٹیوں کے پاس ہے۔ اس لیے ہندوؤں کو اپنی راجنیتیوں پر ہی بھروسہ کرنا پڑا۔ اکثر پرانے وقت میں آشرم ہوا کرتے تھے، لیکن ان آشرموں میں مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ آشرم دھرم کی نمائندگی کرتے تھے اور لوگوں کی اپنی پرمیشور کی طرف پوجا اور شردھا کو بلند کرتے تھے۔ لیکن جب سے راجنیتیوں کو دخل دھرم میں پڑ گیا تو ہندوؤں کی مذہبی دکشینہ بجائے آشرموں کے پاس جانے کے وہ ان راجنیتی دلوں کے پاس جانے لگی، اور آشرموں کو آہستہ آہستہ چندہ بند ہو گیا، اور نہ تو ان کے پاس دوسرے کوئی وسائل تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے مانگنا اور گڑ گڑانا پسند کرتے تھے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے آشرم بند ہونے لگے اور راجنیتیوں کو نے اپنے آپ کو ہندوؤں کے دھرم گرو کے طور پر اپنی حیثیت مضبوط کر لی۔ آج پرمیشور کا آکار اور نراکار، یہی بڑی بنیادی فرق ہے اسلام اور سناتن دھرم کی۔ آج سے 1443 سال پہلے پیغمبر اتوا بھگوان محمد، پرمیشور کی کرپا اور سلامتی ہو آپ پر، کے ذریعے پرمیشور نے پھر ایک بار خود کو نراکار ہونے پر واضح کیا اور اس کا کوئی آکار ہونا اس سے انکار کیا۔
اگر اس پر غور کیا جائے کہ پرمیشور کے پیغمبر محمد، پرمیشور کی کرپا اور سلامتی ہو آپ پر، نے جب مکہ کو جیت لیا اور اس پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا تو کعبۃ اللہ کے اندر اور حرم شریف کے عہدے سے 360 ان پتلوں کو دست کر دیا جن کو مورتی پرست لوگوں نے مختلف شکل دی تھی اور مختلف ناموں سے اس کی پہچان بنائی تھی، لیکن بغیر آکار کے حجر اسود اور پتھروں سے بنا ہوا کعبۃ اللہ کو نہیں دست کیا، بلکہ حجر اسود جو کہ ایک بغیر کسی آکار کا پتھر ہے اور کعبۃ اللہ وہ بھی بغیر آکار کے پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو بڑھایا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی دھرم میں پرمیشور کا کوئی آکار نہیں ہے اور نہ ہی وہ محتاج ہے کسی چیز کا اپنی پوجا اتوا آرادھنا کے لیے، اور وہ اپنی قابلیت اور طاقت سے ہر جگہ حاضر ہے۔ آج اس تقریر کے ذریعے سے میں کوشش کروں گا کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ جو مذہبی انتشار اور غیر ضروری اختلاف قائم ہے، جو کئی سالوں سے دونوں مذہبوں کو مختلف اور ایک دوسرے سے ہٹ کر بتایا جاتا ہے اور ان کے اندر دوری قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ اہم اور صاف ستھرے طریقے سے سیدھی سادی باتیں اور بتاؤں گا۔ یہ میری اپنی ذاتی فکر ہے، نہ ہی میں اسلام یا ہندو مذہب کا نمائندے کی حیثیت سے یہ بات کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی میں اپنی بات کو حقیقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میری چھوٹی عقل اور مختصر سی مطالعہ اتوا ادھیان اور معلومات کی بنیاد پر میں اپنی سمجھ کا نچوڑ آپ لوگوں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے یہ معلومات ہندو اور مسلمان بھائیوں میں ایک بہتر اور انسانی ہمدردی کے ساتھ بھرا ہوا رشتہ قائم کرے گی۔ میں درخواست کروں گا کہ کوئی بھی مذہبی اور سیاسی لوگ اس کو اختلاف یا غیر مذہبی نظریات سے نہ دیکھیں۔ یہ میری ایک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم انسانوں کے بیچ پھر سے انسانیت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور ہم اس نعرے کو جو ہمارے پرکھوں نے انسانی حقوق کے مد نظر لکھا اور اس پر صدیوں تک عمل کرتے رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم انسان بھلے ہی الگ الگ خیالات کے ہو لیکن ہمارا مول وجود ایک ہی ہے۔ ہندو دھرم کی مانیتا ہے کہ ہندو دھرم میں تمام مانو جاتی کو ایک ہی ماتا پتا کی سنتان بتایا گیا ہے۔ ہندو انہیں منو اور شتروپا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی منو سب سے منشیہ بنا ہے اور شتروپا کا ارتھ ہوتا ہے سینکڑوں روپ دینے والی۔ مسلم کا عام وشواس ہے کہ سمست مانو جاتی آدم اور ہوا کی سنتان ہے۔ اسی آدم سب سے آدمی بنا ہے۔ یہ انتر بھاشاؤں کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، لیکن عام آستھا وہی ہے کہ سمست مانو جاتی کے ماتا پتا ایک ہی ہے۔ بلکہ اس سے کافی ملتا جلتا نام ہندو دھارمک گرنتھ بھوشیہ پرانا میں آتا ہے، جس میں سمست مانو جاتی کے ماتا پتا کو آدم اور حویہ بتایا گیا ہے۔ یہ نام تو بھاشاؤں کے آدھار پر کافی ملتے جلتے شبد کا وکرت روپ معلوم ہوتے ہیں۔ انہی سمست مانو جاتی کے ماتا پتا کو عیسائیوں میں ایڈم اور ایو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تین دنیا کے بڑے مذہبوں میں جو دنیا میں سب سے بڑی انسانی جماعت ہے، ان کا انسانی مول وجود کے بارے میں ایک ہی تعلیم اتوا ابھیاس کرایا گیا ہے۔ بات اصل میں ہر جگہ اسی کی چل رہی ہے کہ سمست مانو جاتی ایک ماتا پتا کی سنتان ہے، ارتھات ایک پریوار ہے۔ اسی کو ہندو بھائیوں کے یہاں واسودیوا کٹمبکم کے نام سے جانا جاتا ہے، ارتھات سمست مانو جاتی ایک پریوار ہے۔ تو پھر سے ہم اس واقعے کو دہرائے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، اور پھر سے مضبوطی دے اور تمام ہندوستانی عوام مذہب اور راشٹری ایکتا میں برابر ہم ایک دوسرے کو سمجھے، اور نہ کوئی بڑا اور نہ ہی کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھے۔ آج ہمارا رہن سہن اور دنیا کی موجودہ ترقی ہی ہمیں بہتر لگتی ہے، اور ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پوروج ہوتے تو ہمارے آج کے رہن سہن سے بہت ناراض ہوتے اور اس کو غلط طریقہ زندگی بتانے کا کہتے۔ تو مقصد کہنا یہ ہے کہ ہر دور کے مطابق اس وقت کے لوگوں کے لیے ان کے طریقے ہی بہتر تھے۔ یہ ایک مورختہ ہے کہ ہم اپنے یا دوسروں کے مذہبی پیغمبر اتوا بھگوان یا پڈاریوں کی بات کو یا کوئی عمل کو لے کر ان کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا تو ان کا مذاق بنائے۔
हिंदू धर्म में लिंगम ये परमात्मा अथवा परमेश्वर शिवा सारे ब्राह्मण का पैदा करने वाला की एक निशानी के तौर पर उसकी अहमियत है। हिंदुओं की इस पर आस्था है कि आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उसके बीच में है उसकी हुकूमत शिवा ही की है। वो वही बनाता है जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि शिवा को हर चीज का अधिकार है। और हिंदू धर्म में लोग अपने परमात्मा को हर उस रूप में ढूंढते हैं जिसे उनके पूर्वजों ने उनको बताया है, और उसके सामने पूजा या आराधना करने को वो परमात्मा की इबादत समझते हैं। वो ना तो उस पत्थर की या तो उस इंसानी हाथों से बनाए हुए मूर्ति की आराधना करते हैं। उनका नजरिया अपने परमात्मा की आराधना का ही होता है। जैसे मुसलमान जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि सबसे बड़ा और दयालु है उसकी इबादत या आराधना के लिए नमाज पढ़ते हैं, और जो कि उस पर फर्ज अथवा लाजिम कर दी गई है, तो वो काबा की दिशा में खड़े होकर पढ़ते हैं। उसी तरीके से हिंदू मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने रब शिवा जो कि उनके नज़दीक सबसे बड़ा और दयालु है, वो उसकी पूजा अथवा आराधना करता है। भले ही हिंदू और मुसलमान के तरीके इबादत में फ़र्क है, लेकिन दोनों के ईमान अपने रब के एक होने पर है, और वो जो सबसे बड़ा और दयालु है उसका जिक्र अथवा उल्लेख दोनों ही मजहबी किताबों में एक सा है। ता वो नाम अल्लाह हो या शिवा हो, और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है, इस पर मुकम्मल यकीन अथवा ईमान अथवा आस्था का प्रवचन अथवा तालीम देता है। ता वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम, बस उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। वैसे ही जैसे अलग अलग मुल्क में और अलग अलग भाषाओं में लोग अपने पिता को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई अपने पिताजी को बाबा कहता है, तो कोई पापा, तो कोई फादर, कोई अब्बू, संस्कृत में ताता कहा जाता है, तो चाइनीज में बा, नेपाली में बुआ। लेकिन आप किसी भी नाम से पुकार लो, मगर अपने रिश्ते और उसकी अहमियत को नहीं बदल सकते। बस इसी तरह आप पूरे ब्राह्मण को बनाने वाले और हम सबको इस दुनिया के जीवन अर्पित करने वाले रब को भले ही किसी भी नाम से पुकार ले, लेकिन उसके एक होने का इनकार नहीं कर सकते। आज हर हिंदू भाई अपने घर में परमात्मा की किसी न किसी तरीके से पहचान बनाए रखता है, चाहे वो पिक्चर की फ्रेम बनाकर या तो पत्थर, धातु, तांबा, चांदी, सोना, मिट्टी या और किसी आजा की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखता है, और वो हर रोज उसमें अपने रब शिवा की इबादत अथवा पूजा करता है, और इस सृष्टि में उसको पैदा करने के लिए उसका शुक्र अदा करता है, और वह इसकी तमन्ना करता है कि जिस मकसद के लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया है उसमें उसको कामयाबी मिले। मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात जिसमें उनके मजहबी पुजारियों और आवाम शामिल है, वो ये समझते हैं कि सनातन धर्म शिर्क की तालीम अथवा अभ्यास देता है, यानी कि वो एक परमेश्वर पर ईमान नहीं रखता है, और वो परमेश्वर की कुदरत और ताकत को बहुदेववाद या अनेक देववाद या बहु ईश्वरवाद के साथ जोड़ता है, और इसी तरीके से वो शिर्क को बढ़ावा देता है। वो अपने रब की ताकत और कुदरत में दूसरे देवी और देवताओं को भी शामिल करता है, और वह उन सब को अपने रब के बराबर दर्जा देता है, और उसका एक रब में अथवा आस्था नहीं है, उसका एक रब में ईमान अथवा आस्था नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म की तमाम मजहबी किताबों में बुनियादी तौर पर एक परमेश्वर की आराधना पर ही जोर दिया गया है, लेकिन हर मजहब में एक जमात ऐसी होती है जो दुनियाई रीत और रिवाज का ज्यादा असर रखती है, और मजहबी मालूमात कम होने की वजह से मजहबी किताबों से ज्यादा किस्से और कहानियों पर ज्यादा ईमान रखती है। आम हिंदुओं को अपने मजहब की पुख्ता मालूमात नहीं होती है, और वो दूसरों के देखा देखी ही अपने मजहबी तौर तरीके को अदा करते हैं, और मजहबी त्योहारों को इतना रंगीन बना दिया गया है कि वो इसको बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास से सार्वजनिक तौर पर मनाते हैं, जिससे उसकी आत्मा इत्मीनान कर लेती है कि यही सही तरीका है परमेश्वर को राजी करने का, और वो जाति आराधना के ऊपर सार्वजनिक आराधना को ज्यादा अहमियत देता है। अगरचे हिंदुओं की एक बड़ी जमात ने अपनी श्रद्धा और पूजा मुख्तलिफ तौर तरीकों में समेट कर रखा है, और उसने उन देवी देवताओं को जरिया बना लिया है अपने रब तक पहुंचने के लिए और अपनी आस्था को बेहतरीन बनाने के लिए,
جیسے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت درگاہ اور اپنی پروجوں کی قبر پر اس مقصد سے جاتی ہے کہ اس قبر والے کی بزرگی افضل ترین ہے، اور اس کا اس پر یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس قبر والے کی سفارش جلدی سنے گا اور اس کی ایمانی خوبی میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوگا۔ ہاں، لیکن ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب العالمین، سارے عالم کے جیو جاتیوں کا ایک اکیلا مالک ہے، اس پر مکمل ہوتا ہے، اور وہ اس کی طاقت اور قدرت کے ساتھ کسی کو جوڑتا نہیں ہے۔ بس اسی سوچ طریقے سے ہندو بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کا حوالے سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے ہندوؤں کی بھی ایک بڑی جماعت، جس میں ان کے مذہبی پجاریوں اور عوام شامل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کے مذہبی دشمن ہیں، اور یہ جس بھگوان اتوا پیغمبر محمد، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور قرآن جو اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی پوری جیو جاتیوں کے لیے آدیش ہے، جس میں کافروں کو اپنا دشمن سمجھنا اور ان سے جنگ اتوا جہاد کرنا اور ان کو مسلمانوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کافروں سے مراد اپنے ہندو دھرم کو ماننے والوں کو سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کافر سے مراد وہ ہے جو ناستک اتوا ایتھیسٹ ہوتے ہیں اور پرمیشور کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ برہمان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اس کو نہیں مانتے، اور سب چیز کو پرکرتی کا ہی نظام سمجھتے ہیں، یا تو وہ جو صرف دیگر شکلوں والی مورتی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا پالنہار ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور یہی ہمیں کھلاتا ہے، اور یہی ہمیں دشمن سے بچاتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ان کا پرماتما پر کوئی مانیتا نہیں۔ دیگر مذہب جو پرماتما کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اتوا بھگوان پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کو سارے عالم کا پالنہار مانتے ہیں، اور اسی سے سکھ کی امید رکھتے ہیں، اور دکھ بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا مکمل یقین ہوتا ہے، تو قرآن ان لوگوں کی طرف کافی عزت اور نرمی والا پیغام رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر محمد سے کہلواتے ہیں کہ تم میری بھیجی ہوئی کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں، ان سے کہو کہ آپ اپنے آپ کو سمرپت کر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ صحیح مارگدرشن پر ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کرتویہ سندیش دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درشٹی میں سب اس کے بندے ہیں۔ محمد پیغمبر کے ذریعے بھیجا گیا ہوا پیغام اس کلیوگ جو کہ آخری یوگ ہے، اس کے لوگوں کے لیے پرماتما کے طرف بلانے کا سندیش دیتا ہے، اور اس کلیوگ میں پرماتما اپنے سیوک سے کیسی پوجا اور پرارتھنا چاہتا ہے اس کا پرچار کرتا ہے، اور کس طریقے سے جیون بتائیں جس سے پرماتما کی سویکاریتا حاصل ہو، اس کا پیغام پہنچانے کا سندیش دیتا ہے۔ لنگم کا ارتھ ہے پرتیک، نشانی اتوا چنہ۔ اس پرکار شیو لنگم کا شابدک ارتھ شیو کا پرتیک، نشانی اتوا چنہ ہے۔ سناتن دھرم کا یہ ایمان ہے کہ سروچ شیو کا کوئی روپ نہیں ہے، اور ہر روپ ان کا روپ ہے۔ سناتن دھرمیوں کا یہ آستھا ہے کہ شیو لنگم پرماتما شیوا کی کا پرتیندتو اتوا استتو اتوا وجود کو پرکٹ اتوا ظاہر کرتا ہے، کہ سروچ شیو کو جو نراکار ہے اور اس کا کوئی آکار نہیں۔ سناتن دھرم کے پنڈت اور پجاریوں نے ہندوؤں کی آستھا کا اس پر سینکڑوں سالوں سے ابھیاس کرایا ہے، کہ جس طرح سے جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو ہم آگ کی اپستھتی کا انومان لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے ہی وہ شیو لنگم دیکھتے ہیں وہ ترنت سروچ شیو کے استتو کا کلپنا کرتے ہیں۔ لنگم جو کسی بھی جیو کا آکار نہیں ہے، اس کا نراکاری ہونا ہندو دھارمک کتابوں میں شیوا کی نشانی مانا جاتا ہے۔ ہندو شیو لنگم کو پرماتما شیو کا پرتیندتو اتوا استتو اتوا نشانی سمجھتا ہے، اور بہت اونچے درجے کی شردھا رکھتے ہیں۔ شیو لنگ جس کی شردھا ہمارے ہندو بھائیوں کے اکثریت لوگوں کے اندر ہے، اور وہ اس کو پوتر مانتے ہیں۔ آج کا شیو لنگ ایک آکار بن چکا ہے، اور اسی آکار میں کسی پتھر کا دکھ جانا ہندو اسی کو شیو لنگ سمجھتا ہے، اور اسی کو شیو سارے برہمانڈ کا بنانے والے اور سارے جیو جاتیوں کو اکیلا پالنہار ہے کی نشانی سمجھتا ہے۔ ہندو بھائیوں کے اندر پختگی سے اس کا یقین بٹھا دیا گیا ہے
کہ آج کا شیولنگ یہ مرد اور عورت کے ملاپ کو پرکٹ کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پرمیشور شیو نے انسانی کنبے کو اس سرشٹی میں وجود میں لایا۔ لیکن اگر اس شیولنگ کا اگر کوئی ہندو پنڈت بھی اگر نگن زبان میں اپنے سوچ کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے اس کو ایک گندی سوچ کے ساتھ پیش کرے گا تو نہ تو ہندو اس کو برداشت کرے گا اور نہ ہی مسلمان، نہ ہی دوسرے مذہب کے لوگ اس کو برداشت کر سکیں گے۔ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے پرکوں اور مذہبی باتوں میں اس کی مثال اور اس کے پیغام کو سمجھے اور بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ آج بھی سرشٹی کا یہی نظام ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ انسانی مخلوق نے اس دنیا میں آہستہ آہستہ ترقی کی۔ کئی ہزار سال پہلے ایسا بھی وقت گزرا جب انسانی جسم کا کوئی اطمینان بخش پردہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی انہیں تن ڈھانکنے کے لیے کوئی سلیقے دار لباس ہوتا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کی مختصر سی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے لوگوں نے اپنے رب کی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے مرد اور عورت کے ملاپ کا نمونہ بنا کر اس کو اپنے رب کا ایک بڑا کارنامہ جان کر اس کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوگا۔ اور ایک قوم ایسی گزری ہے جو پتھروں کے تراشنے میں ماہر تھی، اور وہ لوگ یہاں تک محنتی تھے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے پتھروں کے پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر پتھروں کے پہاڑوں میں بناتے تھے۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی پتھروں کی کاریگری کا نمونہ موجود ہے جو میں نے اپنے ایک جارڈن ملک کے سفر میں دیکھا۔ جب میں پیٹرا، جو دنیا کا عجوبوں میں شامل ہے، کو دیکھنے گیا تو وہاں میں نے اس کے پتھروں پر ہی ہوئی کاریگری کو مظاہرہ کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان پتھروں کے کاریگروں نے پتھروں میں ہی اپنے رب کی قدرت کی نشانی کو تیار کیا ہوگا، جس طرح ہمارے رب نے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا اس ذریعے کو ظاہر کر کے۔ لوگوں میں مرد اور عورت کے ملاپ کو پاک ثابت کرنے کے لیے اس کی بناوٹ پتھروں میں بنایا ہوگا اپنے رب کی نشانی کے طور پر۔ آج ہندوؤں کی ایک جماعت اس سے انکار کرتی ہے کہ لنگم مرد کے اعضائے تناسل کے مساویت ہے، بلکہ اس کے مرد کے اعضائے تناسل سے مساویت کرنے پر برا سمجھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس آکار میں شیولنگ کو پیش کیا گیا ہے، آج اکثریت ہندو اس کو مرد کے اعضائے تناسل کی مساویت ہی مانتا ہے، جبکہ اس کلیوگ میں جب انسان نے اپنے جسم کو ڈھانکنے کو تہذیب سمجھ لیا ہے، اور خاص طور سے شرمگاہ کو ڈھانکنا یہ انسانی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے، اور شرمگاہ کی بات کرنا بھی معاشرے میں برا مانا جاتا ہے، تو یہاں پر انسانی سمجھ کی ضرورت ہے کہ جیسے دنیائی طور طریقے میں وقتاً وقتاً تبدیلی کو اس نے اپنی تہذیب سمجھا اور اس بدلاؤ کو اس نے قبول کیا، اور قدرت کی تہذیبی بدلاؤ کو وہ انکار کرتا رہا۔ اس بات پر ہندو دھرم کے پنڈت اور پجاری اپنی کم سمجھی کی وجہ سے لوگوں کو پرانے دور کی تہذیب پر ہی روک رکھے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہندو دھرم کے لوگ شیوا کے نام سے پکارتے ہیں، جب جب تہذیبی بدلاؤ دنیا میں قائم ہوا تب تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر، جس کو ہندو بھگوان کہتے ہیں، بھیجا۔ اس کو دنیا کے بدلتے ہوئے تہذیب کے دائرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی پہچان کو واضح کرایا، اور جو پرانی تہذیب تھی اس سے روکا، اور جو اس وقت کے دور کی سمجھ تھی اس اعتبار سے ہی اپنی قدرت کی پہچان کرائی۔ اور اسی طریقے سے وقتاً وقتاً جیسے جیسے ہمارے رب نے انسانی تہذیب میں نکھار اتوا خوبصورتی پیدا کیا، ویسے ویسے اس نے دنیا میں پیغمبر اتوا بھگوان کو بھیجا، اور اپنی قدرت کو اس وقت کے لوگوں کے سمجھ کے اعتبار سے سمجھایا، اور بتلایا کہ اس کے پہلے کی سمجھ اور تعلیم کو ختم سمجھے، اور اس وقت کے بھیجے ہوئے پیغمبر اتوا بھگوان کی تعلیم کو ہی اپنی تہذیب بنائے۔ کچھ ہندو جیویوں کا لنگم کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سنسکرتی بھاشا کا غلط ترجمانی کی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ بعض لوگوں نے لنگم کا ترجمہ مرد کی شرمگاہ بتایا۔ ان کا ماننا ہے کہ اصل سنسکرتی ادب کی غلط ترجمانی سے یہ غلط عقائد کو جنم دیا گیا ہے۔ شیو لنگم ایک امتیازی نشانی ہے، یہ یقینی طور پر مردانی شرمگاہ نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مرد کے اعضائے تناسل کا اصل نام سنسکرت میں ششن ہے۔ وہ لنگم پرانا کے مادھیم سے لنگم کا اصل معنی بتلاتے ہیں کہ پرکرتی خود شیوا کا لنگم اتوا
علامت ہے۔ جب ہم فطرت اتوا پرکرتی کو دیکھتے ہیں تو ہم شیوا کے موجودگی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ شیو پالن ہار اور شیو ہی تباہی کرنے والا ہے اور شیو لنگم ہی اس کی نشانی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اور کالپت کتھا کو دور کرتا ہے جو شیو کو صرف تباہی کرنے والا بتاتا ہے۔ ایک اور مستند حوالہ سکند پرانا جہاں لنگم کو واضح طور پر شیوا کے اعلیٰ ترین ہونے کا اشارہ ملتا ہے، جہاں سے پوری کائنات کی تخلیق ہوتی ہے اور یہ کائنات آخر میں ڈوب جائے گی، ایسا ان کا ایمان ہے۔ نہ ختم ہونے والا آسمان، وہ عظیم خلا جس میں پوری کائنات اتوا پورا برہمانڈ شامل ہے، یہی لنگم ہے، شیو کی نشانی ہے اور زمین اس کی بنیاد ہے۔ وقت کے اختتام پر پوری کائنات یہ لنگم میں ہی سما جائے گی، ایسا ان کا ماننا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شیو کا کوئی آکار نہیں ہے اور ہر آکار شیو کا ہی آکار ہے، لنگم اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین شیوا کا کوئی شکل یا آکار نہیں ہے۔ یہ سب باتیں لنگم پرانا، سکندا پرانا اور سناتن دھرم کی مستند کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سناتن دھرم کے پنڈتوں نے بہت سے قصے کہانیوں اور بن طریقے پوجا اور آستھا سے عوام کو الجھائے رکھا ہے، جس سے عوام کو اپنی مذہب کا نچوڑ نہیں حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی ماردشا اور دیا سے غافل اتوا بے خبر ہے، اور وقتاً بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پیغام پر یقین کرنے میں گھبراتا ہے کہ کہیں اس کا دھرم نہیں نشٹ ہو جائے اور وہ اپنی برادری سے ہی باہر نہ ہو جائے۔ پرمیشور نے دنیا میں بھگوان اتوا پیغمبروں کو ہماری رہنمائی اتوا مارگ درشن کے لیے بھیجا، اور انہوں نے انسان کو سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد کی، انسانی بدلاؤ کی سمجھ عطا فرمائی اور یہ واضح کیا کہ انسان کی خصلت اتوا سوبھاؤ میں بدلاؤ اور سدھار ہے، اور یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ اور اس کے طور طریقے میں بدلاؤ آتا ہے اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور جب انسانی کنبے کے اندر ایسا بدلاؤ پایا گیا تب پرمیشور نے دنیا میں اپنے پیغمبر اتوا بھگوان کو دنیا میں بھیجا، اور لوگوں تک بدلاؤ اور بہتر سدھار قائم کرنے کی حالت میں وہ اپنے اس انسان سے کیسی پوجا اتوا عبادت چاہتا ہے اس کا پیغام دیا، اور وہ اس کا آدیش دیتا ہے کہ پرانے وقت کے انسان کے لیے بھیجے ہوئے سندیش اب ختم ہوا اور موجودہ وقت میں اس کے پیغمبر اتوا بھگوان کے ذریعے بھیجے ہوئے پیغام کو ہی اس کی مانیتا ہے، اور اس کے پہلے کے پیغام کو اس نے رد کر دی، اور اس دور میں لوگوں کو پرمیشور کے بھیجے ہوئے پیغام ہی انسان کو جنت اتوا سورگ کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر لوگوں نے اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو نہیں مانا تو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ان کو سزا میں ڈالے گا اور یہ ان کو جہنم اتوا نرک کی طرف لے جاتی ہے۔ سبھی پیغمبر اتوا بھگوان انسان تھے اور ان کا دنیا سے جانا ایک عام انسانی کی طرح ایک سچائی تھی۔ وہ الگ الگ وقت میں الگ الگ بستیوں میں دیشوں میں بھیجے گئے اور سبھی نے ایک ہی پیغام کی تبلیغ اتوا پرچار کیا کہ ایک پرمیشور کی عبادت اتوا پوجا کرنا اور کسی چیز یا کسی کے ساتھ اس کو نہ جوڑنا۔ ان سب نے لوگوں کو زندگی کو کیسے جینا چاہیے اور زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتایا جو انہیں اس زندگی میں اور اس کی بعد والی اتوا آخرت کی زندگی میں کامیابی دے گا۔ دنیا میں بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، تو اس اعتبار سے انسان کی موجودہ تہذیبی حالات 1,24,000 تبدیلیوں کے بعد قائم ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھے اتنا کم ہے، اور اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ پیغمبر اتوا بھگوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اتوا کنبے میں پیدا کیا، جو ساری انسانیت سے بہتر ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اور اپنے رب کے حکم اور اس کے مرضی کو سمجھیں، اور اس کے آخری پیغمبر اتوا بھگوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہوئی کتاب قرآن کو اپنے رب کی پہچان کا ذریعہ بنائیں اور اس کی قدرت کو سمجھے اور اپنی زندگی پیغمبر اتوا بھگوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بتائیں اور پہلے کے تمام طور طریقے کو ختم کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عبادت کے طریقے کو اپنائیں۔
ہندو بھی ایک خدا کی پرستی کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے تو بس وہ بھگوان محمد کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ ہندو دھرم کا ایمان اس پر ہے کہ یہ پوری کائنات پرمیشور شیوا، جس کو مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لقب دیتا ہے اور کہتا ہے، تو ہندو دھرم کے مطابق یہ پوری کائنات شیوا سرشٹی کو بنانے والا اور اس کو ختم کرنے کی طاقت رکھنے والے نے بنایا، اور وہی سب کا پالنہار ہے۔ ہندو دھرم ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے اور اس میں شیو کا روپ تلاش کرتا ہے، اور اپنے ایمان اتوا شردھا کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ سمجھتا ہے، اور یہ راستہ ہی اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اس کا اس پر پکا ایمان ہے، اور انسانی فطرت کے مطابق اور موجودہ دور کی دنیائی جنجال اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں دلاتا ہے کہ وہ اپنے ایمانی اتوا آستھا اور آرادھنا کے طور طریقے کو پہچانے اور اس پر کچھ محنت کرے، اور شیوا کے اصل حکم کو جو اس نے باری باری بدلاؤ کیا اور اس کا آخری حکم کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے باپ داداؤں کے ذریعے دیا گیا آستھا اور آرادھنا کے طریقے کو ہی بہتر سمجھتا ہے، اور اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بدلاؤ لانے کے لیے نہ تو وہ تیار ہے اور نہ ہی اس کا دل اس کی گواہی دیتا ہے۔ انسان کیوں آج بھی اس کل یگ میں اپنے آپ کو پرانے دور کے طور طریقے اور شردھا کو ہی باقی رکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آج وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہو اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی پرچھائی اور اس کی موجودگی ہزاروں میل دور بیٹھا انسان دیکھ سکتا ہے، تو اس کا کیوں نہیں اس پر یقین ہوتا ہے کہ شیوا اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اور وہ آج بھی اس پتھروں کی مورتی کو ذریعہ بنائے ہوئے ہے اپنے رب شیوا تک پہنچنے کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ان تصویر اور پتھروں کی مورتی میں ہی شیوا تک پہنچنے کا راستہ مل سکتا ہے، اور یہی طریقہ ہے اس پر اپنی شردھا کو بچانے کا۔ دنیائی طور طریقے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے، اور جس نے وقت کے ساتھ اپنے میں بدلاؤ نہیں پیدا کیا، دنیائی اعتبار سے ان لوگوں کو پچھڑا ہوا انسان سمجھا جاتا ہے۔ آج اگر دیش کے اندر اس کے حکمرانہ یا پارلیمنٹ میں کوئی قانونی بدلاؤ کو سویکار کیا جاتا ہے تو وہ دیش کے ہر انسان پر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو بدلاؤ پر یقین نہیں کرتا اور میں پرانے قانون کو ہی صحیح مانتا ہوں اور اسی پر میرا یقین اور میں اسی قانون پر عمل کروں گا، تو یہ حکومت اپنے قانون کی حفاظت کرنے کے لیے اور دیش میں اس کی مخالفت کرنے کے ظلم میں اس انسان کے اوپر پرجور اپنی طاقت استعمال کرے گی، اور اس شخص پر حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں اس پر کارروائی کرے گی۔ ٹھیک اسی طرح پرمیشور نے بھی بدلے ہوئے دور اور حالات کے اعتبار سے دنیا میں اس کے پیغمبروں کو بھیجا اور انسانی تہذیب میں بدلاؤ کا حکم دیا، اور انسان کو اپنی طرف شردھا اتوا پوجا کے طریقے میں بدلاؤ کا اعلان کیا، اور واضح کیا کہ یہی طریقہ میری عبادت کا ہے اور اسی طریقے سے آپ کا مجھ پر ایمان سلامت رہے گا، اور یہ بھی واضح کیا کہ ہر وہ طریقہ جو اس سے پہلے کے لوگ مجھ تک پہنچنے کا کیا کرتے تھے، میں نے اس تمام طریقے کو رد کر دیا، اور جو کوئی میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اتوا بھگوان کی پیروی نہیں کرے گا تو میں اپنی طاقت سے اس پر کارروائی کروں گا اور اسے میرے پیغام اور حکم پر نافرمانی کرنے کے لیے اس پر مرنے کے بعد سخت کارروائی کروں گا، اور وہ میرے نافرمانی کی سزا اور میرے ساتھ اور میری قدرت کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے کے ظلم میں اس کو سخت عذاب میں رکھوں گا، اور وہ ہمیشہ نرک میں رہے گا، اور وہاں وہ اس کے لیے سخت سزا ہے۔ آج ہر مسلمان ہندو ہے کیونکہ اس کا ایمان 1,24,000 پیغمبروں اتوا بھگوانوں پر ہے، لیکن ہر ہندو کو مسلمان کہلانے کے لیے ایک سیڑھی چڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر یقین کر لے کہ محمد پرمیشور کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اتوا بھگوان ہے، تو وہ ہندو بھی اپنی آستھا کی بلندی حاصل کر لے گا۔ اس پر یقین کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی تمام طور طریقے کو بدل دے، بلکہ اپنی موجودہ زندگی میں بغیر کسی تبدیلی لائے وہ بس اس کے اضافے کے ساتھ کہ پرمیشور کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد پرمیشور کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اتوا بھگوان ہے،
بس یہی فرق جو مسلمان اور ہندو میں دوری پیدا کرتا ہے، اور اس طرح ہم سب ایک شیوا اتوار اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہو جائیں گے، اور ہماری آپسی اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے شیوا اتوا اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں گے، اور اس دنیا میں اور اس کی بعد کی دنیا میں ہم اپنی کامیابی کی منزل پر چل پڑیں گے۔ اور جس طرح اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہے، اس کے بعد والی زندگی میں ہمارے یہ رشتے قائم رہیں گے۔ ہندو جو اپنی آستھا میں بہت ہی زیادہ نازک ہے، وہ بہت جلدی اپنی آستھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو شردھا کی ضرورت ہے اس میں بہہ جاتا ہے، اور ہر اس منشیہ پرانی یا کوئی چیز جس میں کسی بھی طریقے کا کوئی کارنامہ جانتا ہے وہ اس طرف ماہر ہو جاتا ہے اور اس کو پاک پوتر اور بھگوان کا روپ سمجھتا ہے، لیکن وہ پیغمبر اتوا بھگوان محمد کو کوئی درجہ نہیں دیتا، اور بلکہ سیاستی پڈاریوں نے اپنے فائدے کے لیے وبھن طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر اتوا بھگوان ہی صنعت کو لوگوں سے دور رکھا، اور کوشش کی کہ ان کی کارگزاری، بلند شخصیت اور کارناموں کو لوگوں تک نہ پہنچنے دے، اور محمد پیغمبر کے متعلق غلط بیان بازی کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق نفرت، اور بعض بدمزاج لوگوں نے بد الفاظی کا مظاہرہ کیا۔ جس طریقے سے ہندو بھگوان رام، کرشنا اور دیگر بھگوانوں کی شردھا اور عزت اپنے اندر پختہ رکھتا ہے، اگر وہ محمد پیغمبر اتوا بھگوان کا ورنن جان لے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھگوان رام اور بھگوان کرشنا سے محمد پیغمبر اتوا بھگوان کا درجہ بھلے ہی وہ زیادہ نہ سمجھے، لیکن اس کو اس کا اطمینان ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھگوان رام یا بھگوان کرشن سے کم نہیں ہے۔ آج میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھتا ہوں، وہ سوال جو اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران زندگی پوچھا تھا، جبکہ رب نے ان کی پہچان لوگوں تک بھگوان کے روپ میں ظاہر کر چکے تھے۔ اللہ جو کہ سب کا مالک ہے، اپنے سوال سے جو قرآن میں درج ہے، سورہ طور آیات نمبر 35، اس نے محمد سے کہا کہ آپ ان مکہ کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے جو آپ کو میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، جو کہ بالکل غیر معقول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں وہ کون سی بات ہے آپ اپنے لیے شرمناک محسوس کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارا خالق اتوا وداتا ہے، اور تمہیں صرف اس کی پوجا اتوا بندگی اتوا آرادھنا کرنی چاہیے۔ آپ اس پر کیوں ناراض ہوئے کہ آپ اپنے تخلیق کار اتوا وداتا ہو، اور آپ خود ہی نے اپنے کو پیدا کیا، اتوا کیا آپ اپنے خود کے پیدا کرنے والے ہو؟ یہ وسیع کائنات اتوا پورا برہمان آپ نے بنائی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں ہے اور آپ یہ تسلیم کرتے ہو کہ آپ کا خالق اتوا وداتا اور کائنات اتوا برہمان کا خالق اتوا وداتا صرف اللہ ہی ہے، تو آپ اس شخص سے کیوں ناراض ہوتے ہو جو آپ کو بتلاتا ہے کہ اللہ ہی صرف آپ کی بندگی اتوا آرادھنا اور عبادت اتوا پوجا کے لائق ہے اور قابل ہے؟ آپ کو اصل میں جس چیز پر غصہ محسوس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت اتوا پوجا کرتے ہیں جو آپ کا خالق اتوا وداتا نہیں ہے، بجائے اس کی جو آپ کا حقیقی اتوا اصل خالق اتوا وداتا ہے۔ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ اتوا پرمیشور شیوا ہی آپ کا اور سارے برہمان اتوا کائنات اتوا برہمان کا خالق اتوا وداتا ہے، لیکن اگر آپ کو واقع اس پر یقین ہوتا تو آپ اس شخص کی اتنی توہین نہیں کرتے جو آپ کو اللہ، آپ کے رب کی بندگی اتوا آرادھنا کے طرف بلا رہا ہے۔ تو آج میں نے اپنے ہندو بھائیوں تک پرمیشور شیوا کے وہ الفاظ جو اس نے اپنے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اتوا بھگوان کی پہچان کرانے کے لیے کہے تھے پہنچا دیا، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو سمجھیں گے اور اس کلیوگ میں اپنے پرمیشور کی طرف اپنے آستھا اور پوجا میں سدھار پیدا کریں گے، اور اپنی اصل اور ہمیشہ رہنے والی بعد والی زندگی کو بہتر کریں گے۔ میری یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اپنے ہندو بھائیوں کی آستھا اور آرادھنا کو صحیح رخ دے سکوں،
اور وہ اپنے پرمیشور کی طرف جو ان کی آرادھنا اور آستھا ہے اس کو ٹھیک کر لے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے غیر مسلم دوست اور دیش واسی میری اس مخلصانہ کوشش پر میرا ساتھ دیں اور ہم اس نفرتی مہم جو ہمارے دیش میں مذہب کے نام پر صدیوں سے چل رہی ہے اور موجودہ وقت میں پچھلے 8 سال میں یہ مضبوطی پکڑ رہی ہے، اس کو ختم کریں اور ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جائے تاکہ سرپسند لوگوں کے نفرتی ارادوں سے ہم محفوظ رہے۔ آج ہم سب ہندو مسلمان مل کر کہے کہ شیوا اور اللہ ایک ہی ہے، اور شیوا اتوا اللہ رب العالمین ہے، اور وہی ہم سب بھی کا پالن ہار ہے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے۔ وہ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہماری آخری پرارتھنا اور سبھی پرشنسائیں جسے ہم مسلمان بھائی اللہ کے نام سے جانتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی شیوا کے نام سے کے لیے ہے، جو سارے برہمانڈ اتوا کائنات کا خالق اتوا وداتا ہے۔